خیبر لا کالج پشاور یونیورسٹی کے LLM کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہمارے پریس کانفرنس کا بنیادی مدعا پوائنٹ نمبر 1 وہ ڈاکٹر کرم الہی صاحب کی غیر قانونی حراست اور منکر انصاف کا مطالبہ ہے۔ ڈاکٹر کرم الہی صاحب ایک ایسا فرد جس کے بارے میں اپنے اور پرائے سب اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ کرپٹ بندہ نہیں ہے، وہ رشوت خور نہیں ہے، وہ اللیگل مینز سے کمانے والا نہیں، اور اب تک اس کی زندگی اس سب کا واضح ثبوت ہے، ایویڈنس ہے اور گواہی دیتی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے، اور بدقسمتی اس نظام کی ہے کہ اس میں کرپٹ لوگ تو پرورش پاتے ہیں اور انہیں گروتھ ملتی ہے، لیکن جو آنےسٹ لوگ ہوتے ہیں انہیں فیبریکیٹڈ کیسز میں پنسایا جاتا ہے، انہیں فورسڈ کیسز میں، جھوٹے کیسز میں پنسایا جاتا ہے، جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور یہ کیا ہوا ہے، دراصل ڈاکٹر کرم الہی صاحب سول سرونٹ ہے، CSS آفیسر ہیں، اور وہ آخری بار کوئٹہ میں کسٹم کلیکٹر کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ رہائشی تعلق ان کا خیبر پختونخوا سے ہے، اور ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ نہ میرا رشتہ دار ہے، نہ ان سے کوئی مفاد ہے، نہ کبھی لیا ہے، لیکن یہ کیس ایسا ہے کہ جس پر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آواز اٹھی ہے۔ احمد ولی خان صاحب نے باقاعدہ اس پر ٹویٹ کیا ہے، اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ آواز اٹھائی ہے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے جماعت اسلامی کی طرف سے، سراج الحق صاحب نے، اور سول سوسائٹی کی طرف سے، ان کے کولیگز کی طرف سے یہ ایشو مسلسل اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ کس طرح پاسبل ہے کہ قول و فعل میں تضاد ہے؟ یعنی قول یہ کہہ رہا ہے کہ کرم الہی صاحب نے چاندی چوری کی ہے، اور فعل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ چاندی چور نہیں ہے۔ فعل یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ان سے واسطہ رکھتے ہیں اور جن کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہے، وہ اس کو حلفاً ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کرم الہی صاحب غلط کام تو چھوڑے، صحیح کام، جائز کام کرنے کے لیے بھی 10 مرتبہ سوچتے ہیں کہ کہیں میں کوئی غلط کام تو نہ کر جاؤں، میں وائلیشن نہ کروں، ایسے میں الزام لگتا ہے۔ اور کہاں پر دیکھیں، 2025 میں ریاست پاکستان نے اس کام کو اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیا کہ پاکستان میں جو ٹیکس کلیکشن ہے، جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، اسپیشلی کسٹم، اسپیشلی اسمگلنگ جو ہوتی ہے، انلیسٹڈ ٹریڈ جو ہوتی ہے، اس پر کنٹرول کیا جائے، اور ایک طرح سے ملکی خزانے میں ریونیو کو بڑھایا جائے۔ ایسے میں بلوچستان میں ایک بندے کو پوسٹ کیا جاتا ہے جس کا نام ڈاکٹر کرم الہی ہے، وہ وہاں جاتا ہے، وہ انلیسٹ ٹریڈ پر ہاتھ ڈالتا ہے، وہ انلیگل انفیئر مینز کے ذریعے جو ٹریڈ ہوتی ہے اس پر ہاتھ ڈالتا ہے، وہ اسمگلنگ پر ہاتھ ڈالتا ہے، اور پورے پاکستان کو پتا ہے کہ بلوچستان اس کا ہب ہے۔ وہاں پر ان کو دھمکیاں ملتی ہے، تھریٹ کیا جاتا ہے، آفر دیے جاتے ہیں، کسی چیز کو جب وہ خاطر میں نہیں لاتے، اور کس کے لیے؟ اس پاکستان کے لیے، اپنی پاک دامنی کی خاطر۔ جب وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کی ٹرانسفر کی بات آتی ہے، تب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو ٹرانسفر نہ کرے۔ پہلی مرتبہ تو ہمیں بلوچستان میں ایسا بندہ ملا ہے کہ جو حق گو ہے، سچ سپورٹ کرنے والا ہے، جو کرپٹ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ایک فیبریکیٹڈ کیس سامنے آتا ہے، اور کیس یہ ہے کہ چاندی چوری کا الزام ہے، اور اس میں وہ ڈائریکٹ ملوث نہیں ہے۔ جن لوگوں کے ذریعے کروایا گیا ہے ان سے پوچھ تاچھ ہونی چاہیے، لیکن اب ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ کرم الہی صاحب گم ہو جائیں گے، ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اس کو دبا دیں گے، اس کے خاندان کو تھریٹن کریں گے۔ اب بھی دھمکیاں مل رہی ہے، ان کے 2 بھتیجوں کو 21 دن وہ حب سے بیچا میں رکھا ہے، انلیگل ڈیٹینشن میں رکھا تھا، ان کے دوستوں کو دھمکیاں ملتی ہے، FIA اس میں انوالو ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے شہری عام جوان ہیں، عام شہری ہیں، یہاں پر طاقتور سے طاقتور تو پوچھ سکتا ہے، لیکن یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ کمزور میری طرح کا ایک نوجوان جو سٹیزن آف دا کنٹری ہے، جو پاکستان کے جج، سیاستدان اور جرنیل سے زیادہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، وہ پوچھ سکتا ہے یہ اسمگلر مافیا کون ہے، ان کو سپورٹ کون کرتا ہے، ان کو طاقت کس نے دی ہے، ان کو تقویت کون پہنچا رہا ہے، ان کی پشت پر کون سی فورسز ہے؟ یہ سوال تو ہوگا۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پاکستان میں اس نظام کے اندر ایک CSS افسر جائے گا جو پہلے کرپٹ نہیں ہوتا وہ بعد میں کرپٹ ہو جاتا ہے، جو پہلے آنےسٹ ہوتا ہے وہ بعد میں ڈس آنےسٹ ہو جاتا ہے، جو پہلے اس نظام کے ساتھ مخلص ہوتا ہے وہ بعد میں اس گندے نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو CSS کے ایسپیرنٹ ہے، جو PMS کا ایسپیرنٹ ہے، آپ اس نظام کے اندر جائیں گے، اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ ڈیلیور کریں گے، آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔
اگر آپ اس نظام کے اندر جانا چاہتے ہیں اور کسی غریب کے ریڑھی کو لات مارنا چاہتے ہیں تو یہ نظام آپ کو ویلکم کرے گا، لیکن اگر آپ اس نظام میں جانا چاہتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا حشر وہی ہوگا جو کرم الہی کا حشر ہے، آپ کا حشر اور آپ کا انجام وہی ہوگا جو کرم الہی سے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں، ہم ہر ادارے کو اپیل کرتے ہیں، ہمیں ٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں ضرور ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں کہ جو اس ایشو کو ٹیکل کریں گے، ٹیک اپ کریں گے۔ ہم سیاستدانوں کے پاس جائیں گے، سینیٹرز اور ممبرز آف دا اسمبلی کے پاس جائیں گے اور انہیں درخواست کریں گے کہ اگر اس طرح کی آوازوں کو انصاف نہیں ملے گی تو کیا ضرورت ہے مجھ جیسے نوجوانوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پڑھے لکھے اور پاکستان میں سی افسر بنے، جب بعد میں ہمیں اپنی آنےسٹی کے ذریعے اتنے بڑے آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ اور ابھی پاکستان میں تمغہ جرت ملتا ہے، تمغہ امتیاز ملتا ہے، کس کو ملتا ہے؟ اس پر جس کو سب کو اعتراض ہوتا ہے، لیکن کرم الہی جیسے لوگوں کو جیل ملتی ہے، ذلت ملتی ہے۔ انشاءاللہ لوگ اٹھیں گے، انشاءاللہ بڑی تعداد میں اٹھیں گے اور یہ جوان فیصلہ کریں گے اور ثابت کریں گے کہ کرم الہی کو انشاءاللہ نہ صرف انصاف دلائیں گے بلکہ ان کو تمغہ امتیاز دلائیں گے۔ اور جو لوگ اس میں ملوث ہے، کرم الہی ان کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے جسے وہ نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں۔ اور میں سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر اس ایک کیس کو ہم نے ٹھیک طرح سے ہینڈل اور ٹیکل کیا اور اس کو فالو کیا اور یہ کھل گیا تو یہ پورے نظام کو ننگا کر دے گا، وہ نظام کے جو آنےسٹ لوگوں کو دباتا ہے، وہ نظام جو وفادار اور محب وطن اور پاکستان کے خزانے کے ساتھ مخلص لوگوں کو دباتا ہے، انشاءاللہ یہ انہیں ننگا کرے گا۔ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ میر رضا کا، یہ بھی سسٹم سے متعلق ہے۔ کراچی میں ایک بندے کا قتل ہوتا ہے، نوجوان ہے، ایک مہینہ ہو گیا ہے، لوگ سراپا احتجاج ہے۔ پہلے تو پولیس کے انویسٹیگیشن نظام پر سوال اٹھایا جاتا ہے، جو صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر واقعہ ہوتا ہے تو کہاں انصاف ملتا ہے؟ پہلے تو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ایف آئی آر غلط لکھا جاتا ہے، آئی او ملوث ہوتا ہے، پھر جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، کیس کا سین بنایا جاتا ہے کہ یہ مرڈر نہیں ہے بلکہ سوسائڈ ہے، لیکن بعد میں جبران ناصر جیسے آوازیں اٹھتی ہیں اور ایک ایڈوکیٹ سامنے آتا ہے جو لیڈ کرتا ہے سول سوسائٹی کو، اور پھر بات سامنے آتی ہے، خبر کشائی ہوتی ہے اور یہ معاملہ کھلتا ہے کہ وہ بدترین تشدد کے بعد اور بدترین ٹارچر کے بعد مرا ہے اور یہ مرڈر کیس ہے۔ کون انصاف دلائے گا؟ یہ نظام انصاف دلائے گا۔ تیسرا پوائنٹ، آیت نور بچی ہے جو ہری پور میں 5 سال کی بچی ہے، مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنی ہے۔ کون آواز اٹھائے گا؟ عام جوان آواز اٹھائیں گے۔ ہم جلاؤ پتھراؤ کے خلاف ہے، گراؤ کے خلاف ہے، ہم جگاؤ سمجھاؤ والے لوگ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اویئر کرے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق اویئر کرے، اس کے حوالے سے اویئر کرے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ۔ ہم بتانا چاہتے ہیں فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف موومنٹ کہاں گئی۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہیبیس کارپس کی مخالفت کیوں ہوتی ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں انلیگل ڈیٹینشن کیوں ہوتی ہے۔ یہ آواز ہم اٹھائیں گے۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا رسول کہتے ہیں وَإِنَّ النَّفْسَ لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، اور کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب وہ اپنا رزق پورا نہیں کرے گا۔ کسی سے نہیں ڈرتے، ایک اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کوئی جج ہے، جرنیل ہے، سیاستدان ہے، وڈیرا ہے، طاقتور ہے، ہماری طرح اس کی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، انسان ہے، بات کریں گے۔ ہم کسی سے اس معاملے میں دبنے والے نہیں۔ آپ اس کو ٹیک اپ کریں۔ ہم اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ ایک بندے کو ذلت کا سامنا ہے اور ایک بندے کو آپ نے جبری طور پر جیل میں رکھا ہے، اس کا فیصلہ ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ اگر نہیں ہوتا ہم کسٹم ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے، ہم ایف آئی اے کے دفتر کے سامنے احتجاج کریں گے۔ ہمارا ماضی پاک ہے، ہمارا حال پاک ہے، ہمارا مستقبل پاک ہے، ہمیں کوئی نہیں دبا سکتا۔ ہم گریڈز والے بندے ہیں، ہم کوالیفائڈ ہیں، ہمیں کوئی نہیں دبا سکتا۔ ہم پیسفل ہے، پرامن ہے، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، ہمیں کوئی نہیں دبا سکتا۔ اور جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، جو جبر و تشدد کرتے ہیں، ان کا انجام ٹھیک نہیں ہے۔ عوام بیدار ہے، اویئر ہے۔ کل سرحد یونیورسٹی میں واقعہ پیش آیا ہے، یونیورسٹی کے اندر فائرنگ ہوتی ہے، زد و کوب ہوتی ہے، 2 طرف سے ہاتھا پائی ہوتی ہے، تصادم ہوتا ہے، آخر میں بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔ پاکستان کی بدنامی ہے کہ پاکستان کے یونیورسٹی کے اندر وردی میں ملبوس بندہ جاتا ہے اور وہاں پر فائرنگ ہوتی ہے۔ پروسیجر کہاں ہے اور پروسیس کہاں ہے؟ فالو کون کیوں نہیں کرتا؟ اسٹوڈنٹ افیئرز ڈپارٹمنٹ، یونیورسٹی وائس چانسلر، ڈسپلنری کمیٹی۔ اور اس کے علاوہ اگر اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہے کہ پہلے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا تھا تو پھر تو یہ ریفلیکس ایکشن بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے، مطلب
کہ ہم نے اپنے آپ کو آئینی حدود کے اندر لانا ہوگا. اس ملک میں سب کچھ ہے, سب کچھ فالو کیا جاتا ہے, ایک کانسٹیٹیوشن فالو نہیں کیا جاتا. وہ کانسٹیٹیوشن جو بیچارہ معذور ہے, مجبور ہے, وہ کانسٹیٹیوشن جسے ہم بیچارہ کہیں تو یہ اس کی تاریخ بنتی ہے, اسے لوگ ایبروگیٹ کرتے ہیں, اسے سسپینڈ کرتے ہیں, اسے معطل کرتے ہیں, اسے ہولڈ ان ابینس کرتے ہیں, اسے متروک ٹھہراتے ہیں. لیکن وہ کانسٹیٹیوشن اس پاکستان کی شہرگ ہے, وہ نہیں ہوگی تو عوام اٹھیں گے, وہ نہیں ہوگی تو ملک کا نقصان ہوگا, اور نقصان اسی طرح ہوگا. یہ فاصلے کس نے بڑھائے ہیں؟ کون لوگ ہیں کہ جن کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ فاصلے اس حد تک بڑھ چکے ہیں؟ ہم بتانا چاہتے ہیں عام عوام, اسٹوڈنٹس اور نوجوان اور یوتھ. یہ کاکروچ واکروچ موومنٹ نہیں ہے, وہ تو ایشو بیسڈ موومنٹ ہوتے ہیں. یہ ایشو بیسڈ موومنٹس جرنلزم میں ہوتی ہے, اور سیاست نیریٹو بیسڈ ہوتی ہے, اور نیریٹو ایشو بیسڈ نہیں ہوتا. نیریٹو یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنلزم, نیریٹو یہ ہے کہ اگر میں نے تجاوز کیا ہے تو مجھے اپنی حد میں بیچ دیں, لیکن اگر آپ نے تجاوز کیا ہے تو آپ اپنے حد کے اندر جائیں گے. اگر آپ انکروچر ہے تو آپ نے باز آنا ہوگا, اگر آپ تجاوزات کر رہے ہیں آپ نے باز آنا ہوگا, اگر آپ حد سے بڑھ رہے ہیں تو آپ نے واپس جانا ہوگا. یہی آئین ہے, اس پر اویئر کریں گے, ایجوکیٹ کریں گے, ہر فرد کے پاس جائیں گے, نوجوان کے پاس جائیں گے, اسٹوڈنٹ کے پاس جائیں گے, تعلیمی اداروں میں جائیں گے, عام عوام کو اپروچ کریں گے. یہ اس طرح کا کوئی موومنٹ نہیں ہے کہ جس میں ہم کوئی پارٹی بنا رہے ہیں اور ہم اپنے لیے سیٹس لیں گے اور کل کو الیکشن لڑیں گے. نہیں, ہم واپس اپنی جگہ بیٹھ جائیں گے, لیکن اویئر کرنا ہے, اویئرنیس ضروری ہے, اور اس میں آپ صحافی حضرات ہمارے دوست احباب ہیں, اور آپ کے بغیر یہ سفر ناممکن ہے. ہمارا پوائنٹ یہی ہے کہ اس وقت اس نظام کے خلاف جتنے لوگ برسر پیکار ہیں اور وہ سڑکوں پر نکلے, ہم ان کے سپورٹ میں ہوتے ہیں. 5 دن ہو, 6 دن ہو, 8 دن ہو, ہم مسلسل جماعت اسلامی کے دھرنے میں جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا یہ ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جو سیاسی پارٹی بن رہی ہے, کوئی نئی آرگنائزیشن بن رہی ہے. میرا سیاسی تعلق جماعت اسلامی سے ہے, کسی کا سیاسی تعلق پیپلز پارٹی سے ہوگا, کسی کا مسلم لیگ سے ہوگا, لیکن یہ جوان کب تک اس چکی میں پستا چلا جائے گا؟ اس جوان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جو پارٹی ٹروت کے ساتھ کھڑی ہے, حق کے ساتھ کھڑی ہے, سچ کے ساتھ کھڑی ہے, اس کو سپورٹ کرے نا. اب جماعت اسلامی 10 دن سے احتجاج کر رہی ہے, ہم ٹرول کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ احتجاج صرف ان کو ذاتی فائدہ ہوگا؟ ان کو تو ذاتی فائدہ نہیں ہوگا. ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر بڑے پیمانے پر ریفارم موومنٹ کی ضرورت ہے, تاکہ وہ ٹرول کرنا چھوڑ دے, تاکہ وہ حق سچ بات کے ساتھ کھڑا ہونا شروع کرے, تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ جو بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے اور وہ میری پارٹی سے نہیں ہے تو ہم اس کو ٹرول نہیں کریں گے, ہم اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے, بلکہ اس کے دست و بازو بنیں گے. آئی ایگری, آئی سپورٹ, وی اسٹینڈ ود جماعت اسلامی.